Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and آج الحمدللہ سوا پارہ پڑھا گیا. سورہ نساء کے بچے ہوئے 4 رکوع اور سورہ مائدہ کی مکمل تلاوت کی گئی. 6.25 پارے ہو گئے الحمدللہ. سورہ مائدہ محتمم بشان صورتوں میں سے ہے. بہت سارے اس میں احکامات ایسے نازل ہوئے ہیں جو کہ ہماری امت کے لیے بھی ہیں. گزشتہ امتوں میں بھی وہ احکامات تھے. اللہ رب العزت نے ان احکامات کو اس امت میں جاری کر دیا اور ہمارے لیے اللہ پاک نے بہت آسانیاں کر دی. سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ مذکور ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اپنے مفاد کی خاطر ہوا کہ انسان اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو راستے سے ہٹانے سے دریغ نہیں کرتا. اس سوچ کی خاطر جو ہے پہلا قتل ہوا. عمومی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا. ایسی بات نہیں ہے. پہلا قتل اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہوا, خود غرضی کی وجہ سے ہوا. خود غرضی ایسی بری عادت ہے کہ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ذات کے دائرے میں بند ہو جاتا. دنیا اس کے لیے محدود ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ دل کو کشادہ کرے اور لوگوں کی خیرخواہی کرے تو اس کو دنیا بہت بھلی معلوم ہوگی. لیکن خود غرض ہو جانے والا بخیل بھی ہو جاتا ہے. خود غرض ہو جانے والا مطلبی, انا پرست, بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا, یہ خود غرضی بہت ساری برائیاں لے کر آتی. اسی خود غرضی کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا. اور جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا, کیونکہ اس نے اس بری چیز کو دنیا میں رائج کیا. اور ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کو ناحق قتل, مسلمان کی بات نہیں ہے, کسی بھی انسان کو, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم, ناحق کسی کو قتل کرنا یہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کو قتل کر دے. اور جو کسی ایک انسان کی جان بچائے وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اس لیے جو ہے برائی سے بچنا چاہیے, اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے, غصے کو, اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا چاہیے. کیونکہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا آپ کھو دیتا ہے تو اس کا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, پھر اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور اس سے ہاتھ سے قتل بھی کرا دیتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے شروع میں ایک مسئلہ بیان کیا. اکثر لوگوں کو یہ پیش آتا ہے, الحمدللہ ملک عزیز پاکستان میں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, غیر مسلم تھوڑے سے ہیں, لیکن پھر بھی بعض کمپنیوں میں, بعض فیکٹریوں میں لوگوں کے ساتھ ایسے ساتھی کام کرتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں, غیر مسلم ساتھی کام کرتے ہیں. تو اب لنچ ٹائم پہ ان کے ساتھ کھانا پینا, ہمارا لایا ہوا کھانا وہ کھا لیتے ہیں, ہم بھی ان کا لایا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں, یا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, اور تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے. اب اگر وہ اہل کتاب میں سے نہ ہو, ہندو ہو, مثال کے طور پہ ہندو ہے یا کوئی اور طریقے کا مشرک ہے, تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ گوشت تو نہیں ہے. اگر وہ گوشت ہے تو اس سے پرہیز کریں. اگر گوشت نہیں ہے تو پھر دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے, جس برتن میں کھا رہا ہے, وہ صاف ستھرا ہے, پاک ہے, کوئی نجاست تو نہیں, کوئی شراب کی آمیزش تو نہیں ہے اس کے اندر, الکوہل کی آمیزش تو نہیں ہے, کوئی بھی ناجائز ایسی چیز جو ہمارے مذہب میں حرام ہے, خون ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز جو کہ حرام ہے اس کی آمیزش اگر نہیں ہے. سادہ کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں, سادہ کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں, لیکن ان سے تعلق ایک حد تک رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے, کیونکہ یہ تعلق بڑھتے بڑھتے پھر دوستی میں تبدیل ہوتا ہے.
پھر جب دوستی میں تبدیل ہوتا ہے تو 10 مرتبہ آپ اس کو کہیں لے جائیں گے اپنے ساتھ، تو 1 مرتبہ وہ بھی آپ کو اپنی مذہبی مجلس میں لے جائے گا. اور پھر جب انسان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا اور وہ بہکانے والی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا بہک جانا آسان ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو ان لوگوں کا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. تو تعلق رکھیں تاکہ وہ اسلام کے قریب آئے، لیکن احتیاط کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ وہ دلدل میں گر رہا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہاتھ کھینچ کے دلدل میں گرا دے، ایسا نہ ہو. اور پھر آگے جو ہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک زمانہ جاہلیت کی ایک سوچ کو رد کیا، اور وہ سوچ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اعمال کو منتخب کر کے اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور اس کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اس پہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پہ بھی چھوڑتے تھے، کچھ کو بتوں کے نام پہ. تو اب کچھ اونٹنیوں کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، ان کا دودھ نکال کے باقاعدگی سے بت خانے میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے خدا اس کو پیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے. کچھ اونٹنیوں کی سواری چھوڑ دی جاتی تھی، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا، یہ اونٹنیاں ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دی، بتوں کے نام پہ چھوڑ دی، اور وہ بتوں کے نام پر وہ اونٹنیاں آزاد پھرتی تھیں، کوئی اس پہ سوار نہیں ہوتا تھا. اسی طرح عربوں میں اونٹ سے زیادہ اونٹنیاں محبوب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق میں مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، نر طاقتور ہے، مادہ کمزور ہے، سوائے اونٹ کے. اونٹ میں دونوں ایک جیسے طاقتور ہیں، اور اونٹنی میں پھر فائدہ یہ ہے کہ اس سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے بچے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے اونٹ سے زیادہ اونٹنیوں کو پسند کیا جاتا تھا. تو جس اونٹنی کے یہاں پے در پے 2 مرتبہ مادہ کی ولادت ہو جائے اس کو بھی یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس پہ بھی ثواب کی امید رکھتے تھے. کھیتی کاٹتے تھے تو کھیتی کاٹنے میں جو پہلے دن کا 1/3 حصہ جو پھل کاٹا جاتا تھا، یعنی ایک دن اگر پہلے دن 3 من پھل کاٹا ہے تو 1 من وہ اٹھا کر بتوں کے نام پہ وقف کر. یہ سارا مال کہاں جاتا تھا؟ وہی پنڈت پجاریوں کے پاس جاتا تھا، وہی کھاتے تھے، عیش کرتے تھے، لیکن نام وہ لیتے تھے کہ ہم بتوں کے نام پہ لے رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے رد کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ دین ہے. اب ذرا ہم اپنے حال کو دیکھ لیں معذرت کے ساتھ، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے. کتنے اعمال ہم نے خود سے گھڑ لیے اور پھر اس کی پابندی کرتے ہیں، اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں لیکن اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں سے چھین جھپٹ کے مال بھی غبن کر جاتے ہیں، لیکن 7 شریف جا کر 2 دیگ چڑھا کے آ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ داتا دربار پہ جا کر جو ہے وہ لنگر کھلا کے آ جاتے ہیں، بولتے ہیں معاف ہو جائے. جو چیز زیادہ ضروری ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، وہ دین. بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ منت مان لیتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں چاندی کا کڑا پہنیں گے، میرا یہ کام ہو جائے ساری زندگی کڑا پہنیں گے. وہ کڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تانبے کا کڑا پہنتے ہیں. ایک تو تانبے کا کڑا ویسے ہی حرام ہے، پھر وہ تانبے کا کڑا پہنتے ہیں. بہت سے لوگ اس بات کی منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ہم ساری زندگی ننگے سر رہیں گے، ساری زندگی ننگے سر رہتے ہیں.
بہت سے لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کبھی بھی چپل نہیں پہنوں گا، ننگے پیر رہوں گا. ایسے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ننگے پیر گھومتے ہوئے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کبھی اپنے سر کے بال نہیں کاٹوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی دین سے. آپ منت مانیے کہ میں انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی حرام نہیں کروں گا، کبھی سود نہیں کھاؤں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، کبھی جو ہے وہ راستے کو بلاک نہیں کروں گا، کبھی گاڑی ایسے نہیں لگاؤں گا کہ لوگوں کے چلنے میں پریشانی ہو جائے، کبھی جو ہے وہ میں راستے میں کھڈا نہیں کھودوں گا، کبھی جو ہے وہ مخلوق خدا کو پریشان نہیں کروں گا. یہ ہے دین. یہ دین نہیں کہ بال نہ کاٹیں، سر نہ ڈھکیں، پیر نہ ڈھکیں وغیرہ وغیرہ. ہاں، ایک صاحب کا جو سنا کہ بھئی وہ کہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دے دی تو ساری زندگی بغیر سلا ہوا کپڑا پہنیں گے. اب وہ حج کی توفیق مل گئی، حج تو مقدر میں تو مل گیا، اب وہ پہن رہے ہیں. تو بہرحال ان کو لے کے گئے، دارالافتاء سمجھایا بجھایا کہ بھئی قسم کا کفارہ ادا کرو، کپڑے پہنو. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قریش کی ہیں، زباہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، تو ان کی والدہ بیمار ہو گئی. تو انہوں نے اللہ سے اس بات کی منت مانی، یا والد بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ سے اس بات کی منت مانی کہ میں اگر میرے یہ والد یا والدہ جو بیمار ہیں ان کو شفا مل گئی تو میں پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گی. دیکھو، پیدل حج کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ عمل ہے دین کے اندر. یہ کوئی الگ غلط چیز کی منت نہیں مانی انہوں نے، ایسی چیز کی منت مانی کہ جس کی فضیلت ہے. انہوں نے کہا میں پیدل حج کے لیے جاؤں، اور وہ صحیح ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، یہ بھی نکلے. تو ایک منزل چلی، بیمار ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے زبا، وہ بیمار ہو گئی، ویسے ہی گھٹنے میں تکلیف ہے اور اتنے دور پیدل، ایک دن کا پورا سفر پیدل کر کے آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سوار ہو جاؤ، اللہ کو تمہیں پیدل چلا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تم سوار ہو جاؤ اور قسم کا کفارہ دے دو، اللہ کو تمہارے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ وہ منت ہے جس کا شریعت میں ثبوت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بس سے باہر ہے، اس کو چھوڑ دو، تم نہیں کر سکتی، چھوڑ دو. اب چونکہ یہ منت ہے، اس پہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا تو قسم کا کفارہ دے دیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ پیر صاحب کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو پہلے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اب پیر صاحب کے نام پہ دینا ہے کسی کو، کسی اللہ والے سے عقیدت ہے، کسی کے عمل کو آپ پسند کرتے ہیں، کسی سے تعلق ہے، ایسے دے دیں. اس کو انہیں اٹھا کے دے دیں کہ بھئی آپ اس کو رکھیں، پالیں، ذبح کریں، بیچیں، کھا جائیں، جو کریں آپ. پیر صاحب کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کو رسی نہیں باندھیں گے، رسی نہیں باندھیں گے، اس کو نکیل نہیں باندھیں گے، کوئی اس کو مارے گا نہیں. وہی ساری باتیں جو زمانہ جاہلیت میں کہ اونٹنیاں گھوم رہی ہیں، کوئی اس کو رسی نہیں ڈال سکتا، کوئی چڑھ نہیں سکتا اس پہ، کوئی اس کا دودھ نہیں نکال سکتا. کیوں؟ کہ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی. تو ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. دین اعتدال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہا سنا قبول فرما، کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی خرافات سے، لغویات سے، بدعات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.